3 سوال ہوں گے، آپ کو یاد ہیں، ہر ایک کو یاد ہے، مگر جو تجزیہ اس حدیث کا آج کرنے والا ہوں میرا خیال ہے کہ اس پر دھیان نہیں گیا ہوگا۔ وہ کیا؟ پہلا سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ صرف جاننے کا سوال ہے۔ آئے آئے مر ربک، تمہارا رب کون ہے، خالی جواب دینا ہے اللہ، یہ فقط علم کا جاننے کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، یہ بھی فقط جاننے کا سوال ہے۔ رب اپنی نسبت سوال کروائے گا فقط جاننے کا، کہ جانتے ہو یا نہیں، بس مجھے جانتے ہو یا نہیں۔ اپنے دین کی نسبت سوال کروائے گا فقط یہ کہ اپنے دین کو جانتے ہو یا نہیں، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئے گی وہ سوال فقط جاننے کا نہیں، پہچاننے کا سوال ہوگا، چونکہ اس میں وہ لفظ 2 طرح پر آئے ہیں۔ جب ایک اجمال کی تفسیر آ جائے تو معنی تفسیر پر کیا جاتا ہے، پھر اجمال نہیں رہتا، تبیین آ گئی۔ جب اس تفسیر آ گئی اور اب ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اب یہ بات سمجھنے والی، یہاں تو نام بھی بتا دیا، اگر فقط جاننے کا سوال ہوتا تو نام تو نہ بتاتے۔ ہائے ہائے، اگر صرف یہ سوال ہوتا کہ نبی کو جانتے ہو اپنے رسول کو یا نہیں تو نام تو نہ بتاتے۔ کبھی ایسا سوال کوئی کرتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک طالب علم سے استاد پوچھتا ہے بتاؤ بھائی 2 + 2 4 ہوتے ہیں کہ نہیں، بتا کے پوچھا جاتا ہے۔ جب اپنا پوچھا کہ مجھے جانتے ہو یا نہیں، نام نہیں بتایا۔ یوں نہیں پوچھا اللہ کو جانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو اپنا رب، یہ نہیں پوچھا، چونکہ جاننے کی بات ہے، اتنا ہی تو سوال ہے۔ جب دین اسلام کی بات کی تو یہ نہیں پوچھا اسلام کو جانتے ہو کہ تمہارا دین ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا، جاننا ہی تو ہے۔ جب محبوب کی باری آئی تو یوں نہیں پوچھا نبی کو جانتے ہو کون ہے، ہائے ہائے ہائے، نہیں، نبی کا نام بتا دیا۔ تو میری بات سمجھ لیں، جاننے کا سوال تو ختم ہو گیا جب نام خود بتا دیا۔ جب نام حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں، سیاستہ میں، صحیحین میں جب نام اس میں پاک آ گیا تو جاننے کا سوال ختم ہو گیا۔ اب سوال کیا ہے پھر؟ نام تو بتا دیا، تو اپنا جاننے کا سوال، دین کا جان کا سوال۔ مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا نام لے کر اسے پہچانتے ہو، مصطفیٰ کی پہچان کا سوال۔ تو قیامت جنت قبر میں بخشے وہی جائیں گے جو مصطفیٰ کو جانتے نہیں، پہچانتے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں جانتے تو سارے مدرسے والے ہیں، یہ سارے مدرسے والے جانتے سارے ہیں، پہچانتے کوئی کوئی ہے۔ پہچاننے والے نوری ہیں، پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ آپ کا عقیدہ پہچان والا عقیدہ ہے۔ تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی نسبت سوال بھی پہچان کا ہوگا، جاننے کا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اور اسی پر دوسری دلیل یہ الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، پہچاننے کو ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ اس وقت پہچان لے، نہ یہ بھی نہیں۔ بھئی جب کوئی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو بڑے بڑے انکاری بھی پہچان لیتے ہیں، بڑے بڑے منکر اپنی جان بخشی کے لیے ہر کوئی پہچاننے کا دعویٰ کر لیتا ہے، مگر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب پہچانتے ہو یا نہیں، نہ، پوچھا جائے گا جب اس دنیا میں پڑھاتے تھے حدیثوں کی کتابیں، جب شرح عقائد نصفی پڑھاتے تھے، جب عقائد پڑھاتے تھے، واعظ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تقریریں کرتے تھے، مبلغ تھے، مفکر تھے، مفسر بنتے تھے، قرآن کے مفکر بنتے تھے، جب دنیا میں میرے محبوب کا ذکر کرتے تھے،
آج بتاؤ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ما کنت تقول. جب کانا مضارع پر آ جاتا ہے کانا یکون تو پھر ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. پوچھا جائے گا بتا تو کیا کہا کرتا تھا، تو کا کیا کہا کرتا تھا. اور اسی حدیث کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر مان گیا قیامت کو تو بڑے بڑے مان جائیں گے. ما کنت تقول جڑی گزار آئے ہیں اس وچ کے آنا، جڑی گزار آئے ہیں اس سے لے کے آنا ہوں میرے محبوب. اپنے جیا بنانا ہوں یا وکھرا بنانا ہوں. اس وقت مصلیت کی بات کرتے تھے یا فضیلت کی بات کرتے تھے؟ اس وقت کیا کہتے تھے یہ بتاؤ. اس وقت ابلیس کی بولی بولتے تھے یا ملائکہ کی بولی بولتے تھے؟ تو پہچان آقا کی ہوگی. تو میں نے بتایا کہ علم رہ گیا یہاں پر اور آگے کون نکل گئے؟ پہچان والے، شناخت والے. تو شناخت والے پھر آگے نکل جاتے ہیں. شناخت والے بولیے آگے نکل جاتے ہیں. پھر ہر شناخت والا آخری منزل کو نہیں پہنچتا. ہر علم والا شناخت والا نہیں ہوتا. شناخت علم سے آگے ہوتی ہے. اب بتائیے وہ رفیق تارڑ صاحب کو کچھ نے پہچان لیا، سب نے جانا، اور کچھ چند ایک نے جن کا اسلام آباد آنا جانا رہتا، اخباروں کو دیکھنا پڑھنا میل ملاقات رہتی تھی، چند ایک نے پہچان لیا. چلو 150 نے پہچان لیا. جن سب 150 نے پہچان لیا تو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا تعلق بھی ہے. ہائے ہائے، جو پہچان لیں ان کا تعلق بھی ثابت ہو جاتا جی. تو یہ بھی ایک درجہ ہے. اور کچھ پہچانتے بہت سے ہیں پھر، اور ان پہچان والوں میں تعلق والا کوئی کوئی ہوتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے یہ صرف پہچان والے بھی نہیں، یہ تعلق والے ہیں. اور اس پر نص ہے حدیث صحیح کی، جب تک اس بارگاہ میں کوئی تعلق والا نہ ہو اس طرح مخلوق بے تحاشا اس کے پیچھے پھرتی نہیں. مخلوق اس طرح جمع نہیں ہوتی. عرس ہر ایک کے نہیں ہوا کرتے. اور اب تو ہر کوئی مناتا ہے کیونکہ مسلک ہی عرسوں کا بن گیا نا. عرسوں کا اس طرح بن گیا کہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. عمر بھر سنگ زنی، پتھر مارتے رہے زندگی میں، سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہمارا مسلک، کئی لوگوں کا مسلک وہ مرنے والوں کو نہیں مانتے، کئیوں کا مسلک کہ وہ مرنے والوں کو نہیں مانتے. مبارکباد ہو، ہمارا مسلک ہم زندہ رہنے والوں کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہی تب ہیں جب مر جائے. ہمارا ماننا وفات کے بعد شروع ہوتا ہے. جب تک زندہ رہے ماننا ہی نہیں. پہلے اس کو مارتے ہیں پھر اگلے سال سے ماننا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے مارتے ہیں پھر مانتے ہیں. ہم عرس والے ہوئے نا، ہم عرس مناتے ہیں، زندگی نہیں مناتے. تو جو لوگ جہاں سے رخصت ہو جائیں پھر ماننا شروع کرتے ہیں، پھر وہ یاد کرتے ہیں. ان کا فرق یہ ہے کہ وہ جس کو ماننا ہے وہ یہی مان لیتے، بعد میں تو ماننا ہی نہیں کسی کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر پہچان والا